یہاں پھر میں مجبور ہوں کیا کروں. ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک، خلافت کا تذکرہ ہو اور حضرت عمر کا ذکر نہ آئے ناممکن. خلافت کا نظام، جیسے آپ کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول پورا کھلا ہوا ہے، للی ان بلوم، خلافت کا نظام پورا کھلا ہوا حضرت عمر کے دور میں نظر آتا ہے. اسی وقت کہا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر ذمہ دار ہوگا. اور جانور تک کا معاملہ ہے. مجوسی کو دیکھ لیا تھا، بوڑھے کو، ایک کہ جو بھیک مانگ رہا تھا، وہاں کے عامل اور گورنر سے ایکسپلینیشن کال کی، یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ جب یہ جوان تھا، کام سکتا تھا، تم اس سے جزیہ لے رہے تھے. اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کما نہیں سکتا، تم نے اسے بھکاری بنا دیا ہے، اس کا وظیفہ مقرر کرو. ظاہر بات ہے غیر مسلم ٹیکس دیں گے، مسلمان زکوٰۃ دیں گے، مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ سے کفالت عامہ ہوگی، غیر مسلموں کے ٹیکسوں کے ذریعے سے. وہی نظام جو آج یورپ میں ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، برطانیہ میں ہے، ان امپلائمنٹ الاؤنس ہے، یا یہ کہ اور ویلفیئر کا نظام ہے. لیکن اسلام کا مکمل ترین ویلفیئر نظام زکوٰۃ کے تحت ہے، اور اس میں گارنٹی ہے ہر شہری کی بنیادی ضروریات انڈر ریٹن، ان کی ذمہ داری ریاست کے ذمہ. حضرت عمر ہی کا زمانہ تھا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اس کا بھی میں مسئلہ آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں. میں نے تو عرض کیا تھا میں تو مدرس ہوں، عوامی مقرر نہیں ہوں. میں تو چاہتا ہوں آپ چیزیں سمجھ کر اور ان کا علم آپ کا جو ہے حاصل کر کے اٹھیں، لوگوں کو پھر پہنچائیں. یہ کیسے ہو گیا جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو اسلامی ریاست میں نظام خلافت میں حکومت لیتی ہے؟ پھر کیسے ہو گیا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر پھر رہے، لینے والا کوئی نہیں؟ اس کو بھی جان لیجئے. جیسے زمین کی دو قسمیں میں نے بیان کی، خراجی اور عشری، ایسے ہی زکوٰۃ کے قابل جو مال ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں. اموال باطنہ، گھروں میں رکھی ہوئی کوئی نقدی ہے، کوئی زیور ہے، کوئی اور ایسی چیزیں ہیں، یہ اموال باطنہ کہلاتی ہیں. اس کی زکوٰۃ جبراً حکومت نہیں لے گی. اگر اس کی زکوٰۃ جبراً حکومت لے تو گھروں کی تلاشیاں لینی پڑیں گی، جا کے تکیے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے پڑیں گے کہ کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے. یہ معاملہ مسلمانوں کی ان کی اپنی نیت پر، ایمان پر، اللہ کے ساتھ ان کے خلوص و اخلاص پر چھوڑ دیا. ہاں اموال ظاہرہ، دکان میں 5 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو. گودام میں 10 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو. تمہارا کارخانہ ہے بہت بڑا، اس کی زمین معاف، بلڈنگ معاف، مشینری معاف، ٹولز معاف، لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے، چاہے وہ خام مال پڑا ہے چاہے فنشڈ، ٹوٹل کی مالیت کے اوپر 2.5% دے دو. یہ ہے زکوٰۃ جس کو بدنام کیا ضیاء الحق صاحب نے. صرف سود جو ہے، سود والا جو صرف بینکوں کے اندر ڈپازٹ ہے، اس سے 2.5% لے کر اسے زکوٰۃ قرار دے دیا. حالانکہ وہ تو کوئی زکوٰۃ نہ ہوئی، سود کا کمیشن ہوا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. زکوٰۃ تو یہ ہے کہ ہر دکاندار، اور مجھے یقین ہے مسلمان دے گا. آپ اسے انکم ٹیکس جیسے لعنتی ٹیکس سے نجات دیجئے جس نے اسے جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا ہوا ہے. یہ لعنتی ٹیکس ہے در حقیقت کہ جس نے ہر شخص کو جھوٹا بننے پر مجبور کر دیا ہے. ان کو ختم کریں. زکوٰۃ تو مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے پر دے گا، اور وہ دے گا اور خوشی سے دے گا. لہذا یہ پورا نظام جو ہے اس کو اختیار کیا جائے زکوٰۃ کے، تو پوری ویلفیئر سٹیٹ، دنیا کے بلند ترین معیارات کی ویلفیئر سٹیٹ قائم ہو جائے. جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ کوئی کتا بھی بھوکا اور پیاسا نہ رہے. اب آئیے تیسرا معاملہ سماجی. یہاں بھی 3 ہی باتیں کہوں گا. ترقی ہے، تعلیم ہے، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں. خواتین کام کریں، کوئی رکاوٹ نہیں. کیا چیز نکالنی ہے؟ بے حیائی، بے حجابی، عریانی نکال دو. ستر و حجاب انفورس کرو. سیگریگیشن، عورتوں کے اسکول علیحدہ، مردوں کے علیحدہ، عورتوں کے کالج علیحدہ، مردوں کے علیحدہ، عورتوں کی یونیورسٹی علیحدہ، مردوں کی علیحدہ، عورتوں کے ہسپتال علیحدہ، مردوں کے ہسپتال علیحدہ. کسی درجے میں تو ہمارے ہاں ہے. اس کو آگے بڑھاؤ، یونیورسٹی بناؤ. اسی طریقے سے ہسپتال میں، مردوں کے ہسپتال میں عورتوں کو نرس رکھنا کیوں لازم ہے؟ کیا مرد نرسنگ نہیں کر سکتے؟ کیا فوج کی جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں میڈیکل، کیا ان میں عورتیں جاتی ہیں نرسوں کی حیثیت سے؟
جہاں اصل ضرورت ہوتی ہے، کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کا پیٹ چاک ہو گیا ہے، آنتیں باہر ہے، بڑی ٹینڈر نرسنگ کی ضرورت ہے، وہاں تو عورت نہیں جاتی، وہاں تو میل نرسز ہے۔ تو مردانہ اسپتالوں میں مردوں کو نرس رکھو، زنانہ اسپتالوں میں عورتوں کو نرس رکھو، عورتیں مریض ہوں، عورتیں ڈاکٹر ہوں، عورتیں جو ہے نرسنگ کریں، وہاں کی انتظامیہ بھی عورتوں کو دیجیے۔ پھر یہ ہے کہ ساری پرائمری ایجوکیشن عورتوں کو دے دیجیے۔ چھوٹی عمر کے بچے ہیں، انہیں عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو شفقت مادری رکھی ہوئی ہے فطری طور پر، ضرورت ہے اس ٹینڈر ایج میں، تو ارادہ اگر ہو جائے تو ہر کام ہو سکتا ہے۔ ارادہ چاہیے یہ کہ بے ستری، بے حجابی، عریانی، فحاشی کا خاتمہ کرو۔ نمبر 2، شراب اور منشیات کا خاتمہ کرو۔ اس کے لیے آئرن ہینڈ بلکہ آئرن فسٹ کی ضرورت ہے۔ یہ کر کے دکھایا، ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا۔ ہم سے کہیں زیادہ گرے پڑے تھے، ہم سے کہیں زیادہ یہ خرابیاں ان کے معاشرے میں موجود تھیں، کر کے دکھایا کہ نہیں کر کے دکھایا؟ یہ ہو رہا ہے۔ لہذا یہ کہ یہ کام کیا جائے، اور زنا اور قذف کے جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے جو سزائیں ہیں اور حدود اور تعزیرات ہیں، ان کو نافذ کیا جائے۔ یہ 3 چیزیں کر دیجئے، یہی معاشرہ ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ صحراؤں میں جا کر آباد ہو، کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جائیے دوبارہ اونٹوں پہ سفر شروع کیجئے۔ جو ترقی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی عطا فرمائی انسان کو، اور رحمان کا دیا ہوا علم ہے۔ علم آدم الاسماء کلھا، یہ اسی علم اسماء کا ظہور ہے پوری دنیا کے اندر۔ اسے خیر کا، برکت کا ذریعہ بناؤ۔